السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے باب نمبر 4 ہے مطالعہ پاکستان کا۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے زبانیں، اور آج کا جو ہمارا نمبر 3 پہ ہے پشتو زبان۔ اس کا اگر ہم تعارف میں جائیں تو یہ تعارف میں پاکستان کا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا، اس کے پھر قبائلی علاقہ جاتا ہے، اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں یہ بولی جاتی ہے۔ اور یہ جو پاکستان سے منفصل افغانستان کے ایریا ہے، وہاں پہ بھی یہ پشتو زبان بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ تو یہ وہاں کی مادری زبان ہے۔ اس کے بیسکلی 2 لہجے ہیں، ایک ہے مغربی، ایک ہے مشرقی۔ اگر ہم مشرقی کی بات کریں وہ پاکستانی ایریا ہے، باقی جو مغربی ہے وہ جو ہے افغانستان کا ایریا ہے۔ تو ان دونوں لہجوں میں صرف چند لہجوں کا اور چند الفاظ کا فرق ہے۔ لہجے مطلب کہ اگر بات کرنے کا جو ایکسنٹ ہے، انگلش میں ہم جس کو کہتے ہیں ایکسنٹ، جیسے انگلش ہے، انگلش برٹش اور امریکن، ان میں صرف کیا ہے وہ لکھنے کا سٹائل، کچھ بولنے کا سٹائل ہے، کچھ ووولز کا، تو سب ہو یہ بھی ویسا ہی اس کے بھی لہجے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم نیکسس میں جائیں، اس میں دوسری تہذیبوں مثلا پشتو میں قدیم یونانی، ترکی اور عربی زبان کے بھی الفاظ آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ وہی علاقہ ہے جیسے ہم نے اردو زبان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اردو میں آتے ہوئے ظہیر الدین بابر کا جو لشکر تھا وہ بہت اہمیت رکھتا تھا، تو لہذا اسی نتیجے میں ہمارے ہاں یہ چیز ہم اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہی لوگ جو نمبر 1 پہ ان کے لشکر میں آئے ظہیر الدین بابر کے، کہ جنہوں نے باہر جا کے اردو کی بنیاد رکھی، انہوں نے بھی اس کے لہجوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ٹھیک ہے، اور لہجوں کے چھیڑ چھاڑ کے ساتھ کچھ نئے الفاظ کو بھی شامل کیا۔ اگر ہم اس کی پشتو شاعری میں جائیں، پشتو شاعری میں یہ MCQs بڑا مشہور آتا ہے کہ پشتو شاعری کی قدیم ترین کتاب کا نام پٹا خزانہ، ٹھیک ہے، پٹا خزانہ، اور اس کے بعد جو اس کا پشتو کا پہلا جو شاعر ہے اسے امیر کروڑ کہا جاتا ہے، اور امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اور اگر اس کے رسم الخط کی بات کی جائے تو برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہ رسم الخط جو خروشی اس میں لکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو عربی میں ڈالا، اور اس کے بعد جو اس کے مشہور شاعر ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، اس میں خوشحال خان کھٹک اور رحمان پاپا اس کے مشہور شاعر ہیں، اور اس کے جو لوک گیت ہے اس میں ٹپا اور چار بیتیا، ٹھیک ہے، یہ یہاں کی مشہور کیا اسے کہتے ہیں کہ مشہور لوک گیت ہے۔ اور بعد میں آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ بلوچی زبان۔ اگر بلوچی زبان کی بات کریں، یہ صوبہ بلوچستان کی زبان ہے، وہاں کی مادری زبان ہے، اور یہ صوبہ بلوچستان کے علاوہ پاکستانی صوبہ بلوچستان کے علاوہ جو ایران کا صوبہ بلوچستان ہے اس میں بھی، اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ اور یہ قدیم زبان جو قدیم بلوچی ادب ہے، اس میں ہمارے پاس جو ابھی تک جو ریسرچ ہوئی اس کے مطابق کیا ہے کہ بلوچ شعراء نے رزمیہ کہانیاں لکھی، اور بلوچی ادب لوک گیتوں نظموں پر مشتمل تھا، اور یہ جو نظموں کا موضوع تھا وہ عشق اور محبت اور لڑائیاں تھی۔ لڑائیاں کہتے کہ ان کی جو قبائل کی آپس میں بہت زیادہ صدیوں پرانی لڑائیاں آج بھی جاری ہیں، ٹھیک ہے، وہ صدیوں پرانی لڑائیاں وہ پھر کیا ہوتی ہیں، وہ نسل در نسل اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ جیسے کو بک لکھ دی گئی، ایسا نہیں، وہ ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ اپنے آنے والی اولاد کو سناتے ہیں، وہ اولاد ان کو یاد کرتی، یاد کرنے کے بعد پھر اگلی، پھر اس سے نیکسٹ وہ کیا ہے نسل در نسل، یا جس کو کہتے ہیں سینہ بہ سینہ یہ چلتی گئی۔ اور اس میں جو عظیم شعراء ہیں، اس میں سردار اعظم میر چاکر خان، شاہ لچاری، میر جمال خان رند، عبداللہ خان جنید رند اور محمد خان کشکوری نے شہرت پائی۔ اور جو انگریز دور میں بیفور پارٹیشن کے پاکستان کے قیام سے پہلے جو تھے اس میں مولانا فضل اللہ، رحم علی، اسماعیل آبادی جیسے عظیم شعراء پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد بلوچی ادب کی ترقی ادب کے لیے کوششوں میں 1949 میں بلوچستان رائٹر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد بلوچ اکیڈمی 1951 میں
सॉरी 1959 में 1959 में बलोच अकेडमी कायम हुई, जिसके तहत बहुत से क्लासिकली कुतुब शाया हो चुकी हैं। और इसके बाद जो जदीद दौर के बलूची शोरा हैं उनमें सैयद ज़हूर शाह, हाशमी, अता शाह, मुराद साहिर, मीर गुल खान वगैरह यहाँ के अजीम शोरा हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। तो ये दो ज़बानें हैं, दोनों में एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, इनको आपने लाजमी तैयार करना। ओके, थैंक यू।